کہ ہمیں ڈر ہے ہم نے جو گناہ کیے اس جہاں میں سزا ہوگی یا آئندہ قیامت میں سزا ہوگی، ڈر تھا کہ اس دنیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کی رحمت نے آواز دی، نہ اس دنیا میں سزا ہوگی نہ اس دنیا میں سزا ہوگی، ڈر تھا کہ اس دنیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کوئی ہے نازاں زہد پر یہ حسن توبہ ہے سپر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی اپنی عبادت پر ناز کر رہا ہے اور کوئی اپنی توبہ پر ناز کر رہا ہے، کہتے ہیں یہاں ہے فقط تیری عطا یا رسول اللہ، یہاں آپ کی عطا ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ حسن توبہ ہے نہ حسن توبہ ہے نہ زہد توبہ ہے۔ آگے کہتے ہیں دن لاہ میں کھونا تجھے، دن لاہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، کہتے ہیں کہ دن سارا کھیل کود میں گزارنا اور ساری رات سوتے رہنا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں، نہ حضور کا شرم ہے نہ اللہ کا خوف ہے کہ تو نے اے مسلمان اپنا دن کھیل کود میں گزار دیا اور ساری رات سونے میں گزار دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دن اپنی روزی تلاش کرتا اور علم حاصل کرتا اور رات کو اپنے حضور رب کا عبادت کرتا۔ آگے کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لا محمود حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی لا محمود حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات و برکات کے لیے بصد ہزاروں درود و سلام بحضور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا عرض کرنے کے بعد، معزز مکرم سامعین گرامی، آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن احباب نے دام قدم سرخ میں جس طرح بھی حصہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کے حصوں کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے وہ اللہ تبارک و تعالی کی در حقیقت ذات و صفات کی دلیل ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالی کی انسان کو معرفت نصیب ہوتی ہے، مگر حضور سراپا معجزہ ہیں، حضور سراپا برہان ہیں جن سے دینی اور ایمانی معاملے حل ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کا ہاتھ کا معجزہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، کسی کی آواز مبارک معجزہ جیسے داؤد علیہ السلام، کسی کی سانس مبارک معجزہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام، کسی کا حسن اور چہرہ معجزہ جیسے یوسف علیہ السلام، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو معجزہ، ہر حال ہر وقت معجزہ نہیں بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی آسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مطالع المسرات کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے گھر کو اپنے نورانی چہرے سے روشن کر دیا کرتے تھے، وہ نور مجسم صلی علیہ یہ سمت گزرتے جاتے تھے، تاریکیاں اندھیرے مٹتے جاتے تھے، انوار بکھرتے جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے نور کی نورانیت کی چمک اور روشنی سے اندھیری راتوں میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ام المؤمنین کہ میں سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ میری سوئی گم ہو گئی اور میں نے تلاش کی، مجھے وہ سوئی نہ مل سکی۔ اتنے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور کی برکت سے میں نے وہ گمی ہوئی سوئی پا لی، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن مصطفیٰ پہ وہ حجابات رکھے ہیں، وہ پردے رکھے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو سارا عالم مدہوش ہو جائے، خواہ وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں، ان کے پاس دیکھنے کی طاقت نہ ہو، چلنے پھرنے اٹھنے کی طاقت نہ ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا عظیم حسن عطا فرمایا اور اتنا عظیم حسین و جمیل بنا کر مبعوث فرمایا۔ جناب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ جب کفار سے لڑائی کرتے تو کہتے ہیں کہ میری ٹوپی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، میری ٹوپی میں منہ مبارک کی برکت سے ہر جنگ میں ہر جہاد میں مسلمانوں کو فتوحات ملنا شروع ہوئی اور مسلمانوں کا فتوحات مقدر بن چکی تھی اور کفار کا شکست مقدر بن چکی تھی۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رات میرے
میرے آستانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہنچے، ان کی برکت اور ان کی اتنی عظمت اور رفعت تھی کہ ساری رات میں فرشتوں کی ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنتا رہا کہ اللہ نے محبوب کو اتنے عظیم منہ مبارک عطا فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا آخر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم وصال کل 22 رجب تھا، آپ کی ولادت 649 عیسوی میں ہوئی تھی اور آپ نے وصال 60 ہجری 22 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو سفیان ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت ہند ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ 8 ہجری فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ناصر الدین للہ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اور آپ کا لقب اور آپ کا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام کے عظیم ہستی ہے، وہ خلیفہ ہیں۔ ایک صحابی اقرا بن عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل ملتی تھی، صورت ملتی تھی، جب وہ مجمع میں تشریف لاتے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ادب کرتے اور اٹھ کھڑے ہوتے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت سیدنا اقرا عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف شکل نبی کریم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میری روح قبض ہو جائے تو مجھے غسل دے دیا جائے، میری آنکھوں اور میرے لبوں پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اقدس اور منہ مبارک رکھ دینا تاکہ قبر کی مشکلات حل ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ دوستوں اور تھوڑے سامنے تشریف گھنانن ثنا خان رسول صوفی اللہ رتا صاحب جو مہمان ناز خان ہیں، اپنی حاضری پیش کرے سے پھر انشاءاللہ اپنے ٹائم 2:30 تک پڑھ سن۔ ان تو بعد شہر اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا عبدالرشید حقانی صاحب تشریف گھن ہے، سٹیج تے پہنچن والے اپنا بیان فرمائے سے۔